سیٹ کر لیتے ہیں. وہ 4 سال چلتے ہیں اور 5 سال اس کے علاوہ پھر نہیں چلتے، اس لیے کہ ان کے پھیپڑوں کا باجا بچ جاتا ہے. ابھی جوانی کا جوش ہے، کچھ احساس نہیں ہو رہا ہے. کچھ پڑھنے والوں کی عادتیں بگڑ گئیں، کچھ تمہاری بگڑ گئیں، کچھ لوہا کھوٹا کچھ لوہار کھوٹا، ایسے ہی بیت رہی ہے. میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، نہ مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ ہے اور نہ مجھے اس بات کی تمنا کہ سب لوگ بیٹھے رہو. جو چاہے وہ سنیں. 1 بجے کا ٹائم ہے. 1 بجے تقریریں کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، تقریریں کرنے والے بھی جانتے ہیں، اسٹیج والے بھی جانتے ہیں، کیونکہ تقریر کا تعلق ہاتھوں ہاتھ دماغ سے ہوتا ہے اور شعر شاعری کا تعلق پڑھنے سے ہوتا ہے. وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، شعر شاعری لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی، پھیپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آواز کے جھٹکوں کی ضرورت ہوتی ہے. بس یا تو لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا ہے، شعر شاعری پڑھنے والوں کو شعر شاعری کرنا ہے، اور تمہیں چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے جھٹکوں پہ کودنا ہے. یہ تو 3 بجے بھی ہو سکتا ہے، 2 بجے بھی ہو سکتا ہے، 1 بجے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تقریر 10 بجے ہونی چاہیے، 11 بجے ہونی چاہیے، 10:30 بجے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد تم کتنا ہی کودو، کتنا ہی جمپ کرو، کتنے ہی مطلب انگلیاں دکھاؤ، کتنے ہی کچھ کرو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. یا پھر پوری رات کے مشاعرے کرو، مولویوں کو مت بلاؤ، تماشے مت بناؤ جلسوں کے. مجھے چونکہ یہ سب مہمان ہیں، میں بھی مہمان ہوں، لیکن جتنا میں بتا رہا ہوں یہ میرا فریضہ ہے بتانے کا، کیونکہ ہم نہیں بتائیں گے تو میں بتائے گا کون. ہمارے جلسوں میں اسی لیے پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے ہیں، ہو ہلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کے ویرودھ ہونے لگے ہیں جلسوں کے. کام کی باتیں اب تک مجھے بتاؤ 4 گھنٹے گزر گئے، مجھے بتاؤ کوئی پوائنٹ کی بات، کتنی تقریریں ہو گئیں، کوئی بات آپ کو جو ہے نالج میں آپ کی اضافہ ہوا. کچھ لوگ تو یہاں ایسے بیٹھے ہیں کہ بس ڈھولک کی کمی رہ گئی تھی کہ ڈھولک اور لا دو، بس یوں کر رہے تھے. یا اللہ اپنا رحم فرما. میں 40 سے 45 منٹ آپ کے لوں گا. چند باتیں اپنے بڑے پیر روشن ضمیر کے دربار میں اپنی محبت کے خراج کے طور پر پیش کروں گا. بس اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ذکر خیر کرنے آئے ہیں آج غوث اعظم میر میرا پیر پیراں شاہ جیلاں غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سرکار محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا. ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے پیر روشن ضمیر جیسی ہستیاں تحفے کے طور پر عطا فرمائی. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت آفت جان وہابیت حضور سیدنا امام احمد رضا مجدد محدث بریلوی فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. بڑے پیر روشن ضمیر کی ہستی یہاں زمین کے پردے پہ اللہ کا عظیم الشان تحفہ ہے. غوث اعظم محبوب سبحانی غوث سمدانی سرکار محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار سے الحمدللہ ایک خلق خدا فیضیاب کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے. ان دلوں کو روشنی ملتی ہے ان کی بارگاہ سے. ہمارے پاس دراصل 2 چیزیں ہیں، ہمارے پاس 2 سیکشن ہیں. ایک سیکشن یہ باڈی ہے اور ایک سیکشن اس باڈی کو چلانے والی روح ہے. 2
چیزیں ہیں، ہم باڈی پہ پوری توجہ دیتے ہیں، کہیں تو کوئی خراش نہ لگ جائے، کہیں تو کوئی بیماری ہو گئی فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی باڈی کا کیئر رکھتے ہیں، اس باڈی کا اگنور نہیں کرتے، اسے نظر انداز نہیں کرتے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم صرف باڈی کا کیئر کرتے ہیں، مگر اس باڈی کو جو چلانے والی ایک اہم چیز ہے جسے آپ روح کہتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو جناب والا جیسے باڈی بیمار ہوتی ہے ایسے ہی ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور آپ اس کی بیماری کا اگر جو لکشن روح کی بیماری کا لکشن اگر جاننا چاہیں اور پہچان کرنا چاہیں کہ روح بیمار ہے یا سوستھ ہے، روح ہیلتھی ہے یا نہیں ہے، اس کا اگر آپ کو سروے کرنا ہو تو بالکل آسان طریقہ ہے، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کو بڑے اچھے کھانے کڑوے لگ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بخار ہے، یعنی آپ کی باڈی بیمار ہے، اچھے کھانے بھی آپ کو اچھے نہیں لگتے ہیں، اور آپ ہر کھانے میں یہی کہتے ہیں بڑا کڑوا لگ رہا، بہت کڑوا لگ رہا، بہت کڑوا لگ رہا، اتنی محنت سے کھانا بنایا گھر والوں نے اور بھئی 1 منٹ میں آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ ہے کڑوا لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کو بخار آ گیا ہے، آپ فیور میں ہیں، آپ کو جناب والا فیور میں ہے تو اس کے علاج کی ضرورت ہے، کھانا اچھا لگنے لگے گا۔ ایسے ہی جب آپ کو اللہ رسول کی باتیں بری لگنے لگیں، جب آپ کو مسجد میں بیٹھنا ایسا لگے جیسے قید خانے میں بیٹھے ہیں، جب آپ کو قرآن شریف سننا اچھا نہ لگے، جب آپ کو اذان کی آواز اچھی نہ لگے، جب آپ کو عالم دین کی بات اچھی نہ لگے، آپ کو جب میوزک بہت اچھا لگے، ترنم بہت اچھا لگے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی روح کو کہیں نہ کہیں بیماری ہے، اس لیے کہ اتنی لذیذ چیزیں بھی آپ کی روح کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ نماز میں بیٹھنا آپ کو گوارا نہیں ہے، مسجد میں 5 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو امام صاحب کو گھڑی دکھا دیتے ہیں، جمعے میں امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں مسجد کے اندر، امام صاحب ٹائم ہو گیا، امام صاحب ٹائم ہو گیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو پوری دنیا ڈوب نہ جائے، کہیں ساری دنیا خس و خاشاک کی طرح بہہ کے نہ چلی جائے، 5 منٹ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں کوئی کرانتی، کوئی ریولیوشن پھوٹ نہ جائے اور سونامی کی لہریں کسی سمندر میں اٹھیں اور پوری دنیا کو کہیں ڈبو نہ دیں۔ 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، آپ کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے کہ امام صاحب بہت ٹائم ہو گیا، جلدی چھوڑو اور چھوٹی صورتیں پڑھو اور جمعے کی نماز پڑھاؤ، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کی روح بیمار ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو مسجد کے مینارے سے تو جناب والا اس ٹائم میں اگر تمہارا 70 سال کا بڈھا مسجد کے دروازے میں بیٹھا ہوا بگی باغ کھیل رہا ہو تو سمجھ لو ان بڈھوں کی روحیں بیمار ہیں۔ اگر اذان ہو رہی ہے اور تمہارے گھروں کے اندر ٹی وی چل رہا ہے اور عورت یہ کہہ رہی ہے کہ آواز سلو کر دے، اذان ہو رہی ہے بیٹا آواز سلو کر دے مگر سین بند مت کرنا، سین بہت اچھا آ رہا ہے، تو سمجھ لو ساری عورتوں کی روحیں بیمار ہیں۔ اس گھر کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب کی روحیں بیمار ہیں، انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ جناب والا جب تمہارے بچے اذان کے ٹائم گپے شپوں میں ہوں اور تمہارے نوجوان گپے شپے مار رہے ہوں اور ڈانس کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوں، کرکٹ کھیلتے ہوں یا گلی ڈنڈے کھیلتے ہوں اور انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ اذان کیا چیز ہے تو سمجھ لینا کہ ان کی روحیں بیمار ہیں۔ اور جناب والا جب کمپنیوں کے ڈانس پہ تمہارا چودھری سورما اور تمہارا حاجی جی اور شیخ جی 500 روپے انعام کے طور پہ ان ناچنے گانے والی عورتوں کو دیں تو اور یہ کہیں کہ دودھ پینے کے لیے 500 روپے حاجی چھدا کی طرف سے، حاجی مدہ کی طرف سے، تو سمجھ لینا یہ جتنے حاجی ہیں ان کی روحیں بیمار ہیں، ان بڈھوں کی روحیں بیمار ہیں۔ آپ سمجھ لینا جناب جہاں تمہارا دل برائی کی طرف چلا جائے اور اچھائی سے ہٹ جائے اور وہ اچھائی برائی لگنے لگے، کسی کا سمجھانا دشمنی لگنے لگے، کیا بات، بہت اچھا لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھا، ماشاءاللہ، آباد رہیں آپ۔ پوری رات ہو گئی محنت کرتے کرتے اور کتنا چیخیں گے آپ، صحیح بات، بہت زور سے مطلب نعرے لگائے بیچاروں نے، آخر کار آواز ہی تو ہے، بیچارے قاری زاہد تو اتنے محنتی ناظم ہیں کہ پوری رات ابھی تک کھانا کھا لیا، ہاں تو بڑے بہت محنتی ہیں،
इस आवाज़ को थोड़ा बचाइए, मैं थोड़ी देर बोलूँगा। अगर तुम्हें कोई बात अच्छी लगे तो तुम नारा लगाना। इसलिए मुझे नारा ऐसा नहीं, नारा मुझे पसंद नहीं है, नारा पसंद है मगर स्टेज वालों का नारा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए कि स्टेज वालों का नारा होता तो हो सकता कोई समझे कि फिक्सिंग हो गई है कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। अगर तकरीर मैं करूँ और नारे तुम लगाओ तो है बात, तब बात है। तो अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे। बेटा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ कि तुम इतनी देर तक यहाँ बैठे हो और तुम्हारी माओं को सलाम करता हूँ जिन माओं ने तुम्हें ऐसा ट्रेंड करके भेजा है जलसे में कि आखिर तक बैठे रहना। ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तुम्हारी माओं का कमाल है। तुम्हारी माओं ने ऐसी तरबियत दी है तुम्हें कि नबी के जलसे में जाओ, ये नबी के शहजादों के जलसों में जाओ तो मोहब्बत के साथ आखिर तक बैठे रहना। ये क्रेडिट तुम्हारी माओं को जाता है। अगर तुम्हारी माएँ दुनिया में हों तो मेरा अल्लाह उन माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और उनका साया तुम्हारे सरों पे देर तक रखे। और अगर तुम में से किसी की माँ ये सिखा के तुम्हें अल्लाह को प्यारी हो गई हो तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उसे आला मकाम अता फरमाए। मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम बैठे रहो या चले जाओ, ये टाइम का तकाज़ा है, एक निर्धारित समय होता है। जनाबे वाला हर चीज़ टूट जाती है रात के 1 बजे, इंसान भी टूट जाता है रात के 1 बजे, मगर फिर भी तुम थोड़ी देर अगर सुन सकते हो तो मैं तुम्हें फिर मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं तकरीर करने के लिए आया हूँ, इसमें शक नहीं है, मगर तकरीर का टाइम अगर मुझे मिल जाता तो आज मैं तुमसे बहुत बातें करता। उर्से रज़वी अल्लाह ताला सलामत रखे इस आस्थाने को, मैं उर्से रज़वी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत टाइम मिल जाता है। आप देखते हो इस बार भी 11:15 बजे, दिन के 11:15 बजे आधा घंटा अल्लाह ताला की तौफीक और मेरे आला के फैज़ान से मैंने बोला है। मैं तो तकरीर नहीं कर रहा हूँ लेकिन टाइम होता है हर चीज़ का, इसलिए शॉर्ट करूँगा इस टाइम में। मैं जनाब तकरीर करने ही आया था, मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा तकरीरें करा दो उसके बाद शेर शायरी करा देना। मगर जनाब बरेली का आदमी बड़ा भोला है, बहुत सीधा है। यहाँ बरेली का आदमी बहुत सीधा, बड़ा भोला है, बहुत भोला है। इसे बेचारे को पता नहीं पूरी दुनिया की समझ में आ रहा है, मगर यहाँ लोग इसलिए सीधा कह रहे हूँ कि यहाँ देखो तो बरेली के आसपास में हर पीर का बसेरा, कोई मना ही नहीं। जलसों का इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं लेकिन उन जलसों के अंदर इफादियत, अहमियत और उन जलसों का जो महत्व है, उन जलसों के महत्व पर आखिर में गुफ्तगू होती है कि यार अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ये सीधेपन की बात है। आगे करता हूँ बात। मैं जनाबे वाला अर्ज करना चाहता था आपसे कि जब आप ये समझें कि अज़ान की आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप ये समझ लेना कि रूहें बीमार हैं। अब करें क्या? बुखार आ गया तो डॉक्टर साहब के पास चले जाएंगे, मगर ये रूहें बीमार हो जाएं तो फिर क्या किया जाए? मुझे बताओ क्या किया जाए जब रूहें बीमार हो जाएं? तो जनाब वाला उसका भी एक इलाज है। उसका इलाज अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर बयान फरमाया है। 11वां पारा है, अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो और अपनी रूहानियत को मजबूत करने के लिए अल्लाह वालों का साथ इख्तियार करते रहो, अल्लाह वालों के दामन करम से लिपटे रहो। तुम अल्लाह वालों के साथ रहोगे, तुम्हारी रूहानियत को मजबूती और कुव्वत हासिल होगी। इसका मतलब हजरत गौसे आदम मीरे मीना पीरे पीरा शाह जीला के दरबार में रहो, उनका जनाबे वाला उनकी चर्चा करके, उनका जिक्र सईद करके अपने दिलों को रोशनी देते रहो। करंट आता है वहां से, ऐसा करंट आता है कि पूरा दिल रोशन हो जाता है। हजरात मोहतरम वहां से शुआएं उठती हैं। आज के दौर में मुझे ये बताने से, आज के दौर में ये बताना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि करंट कैसे आता है, कैसे आता है। आज तक तुम ये नारे लगाते रह गए फैजान आला हजरत, फैजान मुफ्ती आजम, फैजान गौसे आजम, लेकिन आज तक पूरा जलसा बैठा हुआ है। तुम मुझे बताओ, एक आदमी खड़े होकर बता दे कि फैजान का मतलब क्या होता है। क्या शेर शायरी से आज तक इस बात का पता लगा कि फैजान होता क्या है? इतने नारे लगाते हो फैजान 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 फैजान, मुझे बताओ ये फैजान होता क्या है? आज मैं बताता हूँ
ہوں اس مختصر سی گفتگو میں کہ فیضان ہوتا کیا ہے. جب تمہاری روحیں بیمار ہوتی ہیں اور تم جناب والا اللہ والوں کے دامن کرم سے لپٹ جاتے ہو تو کیسے علاج ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے گھروں میں آپ نے خود دیکھا ہے ایک چولہا ہوتا ہے. وہ چولہا جو ہوتا ہے جانتے ہو گے آپ, گھروں میں رہتا ہے وہ چولہا. اس چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی, اس چولہے کے اندر جناب والا آگ نہیں جلتی. کون سا چولہا ہوتا ہے وہ؟ انڈکشن چولہا. صحیح کہہ رہے ہیں. کون سا چولہا ہوتا ہے وہ؟ انڈکشن چولہا. اس کے اندر جناب والا ایک سوئچ ہے. اس سوئچ کو ہم نے آن کر دیا. جیسے ہی سوئچ آن کیا تو اب اس چولہے کے اوپر میں اگر رومال بھی رکھ دیتا ہوں, پیپر بھی رکھ دیتا ہوں تو نو پرابلم. اس پیپر کے اوپر ایک پتیلی رکھی ہے اور پتیلی کے اندر پانی رکھا ہے اور پتیلی کے اندر پانی میں اور تمہاری چائے کی پتی اور جناب والا چینی وغیرہ سب پڑی ہوئی ہے. مکسر پورا رکھا ہوا ہے. اب آپ نے بٹن آن کر دیا. جیسے ہی بٹن آن کیا تو کوئی آگ نہیں جلی, دھواں نہیں اٹھا. بس اس چولہے میں سے کچھ کرنیں نکلی, اس چولہے میں سے کچھ شعائیں نکلی اور وہ شعائیں برتن کو بھی گرم نہیں کرتی ہیں اور پیپر سے بھی انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. وہ پیپر کو پار کر کے, وہ رومال کو پار کر کے, وہ جناب والا ان سرحد و سیماؤں کو پھاڑ پھاڑ کے سیدھی پتیلی کو بھی گرم نہیں کرتی. ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے پتیلی کے اندر جو مکسچر ہے وہ مکسچر ان کا ٹارگیٹ ہے. وہ شعائیں جناب والا سیدھے پتیلی میں موجود, پتیلی میں اویلیبل مکسچر کو ٹارگیٹ کرتی ہیں, اسے ہٹ کرتی ہیں. ٹارگیٹ اچیو ہوتا ہے. 2 منٹ 4 منٹ کے اندر 2 4 5 منٹ کے اندر چائے بن کے تیار ہو جاتی ہے. نہ آگ جلی, نہ دھواں اٹھا, شعائیں اٹھی, کرنیں اٹھی. اور جناب والا اگر تمہاری یہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ایک بات اور سمجھ لو. یہ بوڑھے ہیں, 70 سال کے ہیں, کھانسی سے بہت پریشان ہیں. مولانا زاہد رضا نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ, پہلے چیک اپ کراؤ کہیں ٹی بی تو نہیں ہے. چیک اپ کرانے گئے بابا. جب چیک اپ کرانے گئے بابا تو جناب والا ان سے کہا گیا جوتے اتار کے اندر آ جائیے. وہ جوتے اتار کے اندر آ گئے. اندر جا کے دیکھا ایک ہیوی مشین ہے. بابا سے کہہ دیا گیا بابا یہاں کھڑے ہو جاؤ, تھوڑی اوپر رکھ لو. اور جناب والا بابا وہاں کھڑے ہو گئے, تھوڑی اوپر رکھ لی اور بس. وہ جناب والے ایک صاحب ہیں, وہ ہیوی مشین کے پاس پہنچے. وہ مشین بہت دور ہے ان سے رکھی ہوئی. ہیوی مشین کے پاس پہنچے اور ان کے ہاتھوں میں سوئچ آیا اور سوئچ جیسے ہی آیا تو وہ بولے وہاں سے بابا سانس روکو. بابا نے سانس روک لی اور انہوں نے بس وہ سوئچ دبایا. ایک کھٹکا سا ایک آواز ابھری, آواز ختم ہوئی, ایک شعلہ سا نکلا, ایک نور سا چمکا, ایک روشنی سی ہوئی اور بس بابا ہٹا لو, ہو گیا تمہارا چیک اپ. رپورٹ آئے گی, انتظار کرو. 1 گھنٹے کے بعد رپورٹ آ گئی. ٹی وی نہیں ہے, پرانی کھانسی ہے, ٹھیک ہو جاؤ گے. بابا مطمئن ہے. حضرات 70 سال کے اس بوڑھے بابا کے سینے میں کوئی ڈاکٹر گیا تھا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ٹی وی ہے, کوئی جناب والا میڈیکل آفیسر گیا تھا پتہ لگانے کے لیے کہ یہ پرانی کھانسی ہے. مجھے بتاؤ یہ بابا اتنی دور کھڑے ہیں اس ہیوی مشین سے, جناب والا کیسے پتہ لگا کہ انہیں ٹی وی نہیں ہے؟ کیسے ان کا چیک اپ ہوا؟ مجھے بتاؤ کون سا ڈاکٹر اندر گیا, کسی نے انگلی ڈالی اور جناب والا چیک اپ کر لیا, یا جناب مجھے بتاؤ تو صحیح کسی نے آنکھیں ڈالی اندر اور چیک اپ ہو گیا؟